کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک نوجوان لڑکا علاج کے لیے آیا۔ وہ بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اس کی مردانہ قوت اس کے مطابق دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ شادی کے قابل نہیں تھا۔ اسے شدید احساس گناہ بھی تھا اور وہ ایک دفعہ خودکشی کی کوشش بھی کر چکا تھا۔ خدا کا شکر ہوا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بڑی کوشش کی ہے چھوڑنے کی، لیکن وہ چھوڑ نہیں سکا۔ سامعین محترم، انڈیا اور پاکستان میں سب سے بڑی جنسی بیماری مشت زنی کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نوجوان نسل بہت پریشان ہے۔ نوجوان اس عمل کو ہفتے میں 1-2 دفعہ کر لیتے ہیں، کچھ نوجوان ایک دن میں 6-7 دفعہ کر لیتے ہیں۔ میرا ایک کلائنٹ تھا، وہ 24 گھنٹوں میں 15 دفعہ تک کر لیتا تھا، یعنی تقریباً ہر 1 گھنٹے کے بعد وہ کرتا تھا۔ اسی طرح کتابوں میں ایک اور مثال ملتی ہے، ایک آدمی تھا جو کہ ہر گھنٹے کے بعد 3 یا 4 دفعہ مشت زنی کرتا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی ایک نوجوان لڑکا آیا، وہ ایک دن میں 50 دفعہ تک مشت زنی کر سکتا تھا۔ اس نے کی ہے، 2-3 دفعہ کی ہے، اور وہ حیات ہے، ہٹا کٹا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے۔ یعنی ریسرچ کے مطابق تقریباً 95% لوگ یہ کام کرتے ہیں اور 5% نہیں کرتے۔ لیکن مشہور ماہر نفسیات فرائڈ کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تقریباً سب ہی نے کبھی نہ کبھی کی ہوتی ہے، اور اس میں جو 95% ہیں وہ اقرار کر لیتے ہیں، باقی 5% جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا تجربہ اور پھر میرا لوگوں سے تعلق، میرے مریضوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، سے یہ بات میرے سامنے آئی ہے کہ فرائڈ کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کبھی مشت زنی نہیں کی، ان کو اطلاع وغیرہ ہوتا تھا لیکن یہ کام نہیں کیا۔ خود میں نے آج تک کبھی مشت زنی نہیں کی۔ اس کے علاوہ اور مثال کیا دی جا سکتی ہے؟ تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، مور دین 95%، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کام نہیں کرتے۔ اگرچہ مشت زنی کا شکار زیادہ تر نوجوان لڑکے ہوتے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہوتے، لیکن اب معلوم ہوا ہے جدید ریسرچ سے کہ شادی شدہ بھی اور بوڑھے بھی یہ کام کر لیتے ہیں سکون کے لیے۔ مشت زنی کے حوالے سے ہمارے یہاں بے شمار مغالطے ہیں، اتنی غلط باتیں ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور انہی غلط باتوں نے ہماری نئی نسل کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ اس حوالے سے 2 چیزیں زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، شادی کے قابل نہیں رہتا۔ دوسرا، شدید احساس گناہ ہے۔ اور میری کئی کلائنٹ ایسے میں نے آئے ہیں جنہوں نے اس سے بچنے کے لیے خودکشی کی کئی بار کوشش کی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر وہ خودکشی میں کامیاب ہو جاتا تو وہ بڑا گناہ تھا، یہ مجھ سے نہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مشت زنی کے فرضی نقصانات بے شمار ہیں۔ آپ اردو کی سیکس کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ان نقصانات سے بھری ہوئی ہے۔ چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں کہ مشت زنی سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے، عضو خاص کی رگیں پھول جاتی ہیں، نفس ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اسی طرح نفس کی گروتھ رک جاتی ہے اور پھر وہ بڑھتا نہیں، چھوٹا رہ جاتا ہے، اور اسی طرح فرد کمزور ہو کر ایک زندہ لاش بن جاتا ہے۔ فرد کی کمزوری کی وجہ سے وہ شادی کے قابل نہیں رہتا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے، اور فرد شادی کے نام سے گھبراتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے مغرب میں بھی یہی خیالات تھے، بلکہ وہاں تو یہ خیال بھی تھا کہ مشت زنی کرنے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ لیکن اب مغرب میں اور جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں ریسرچ کی وجہ سے نئی نسل کو یہ معلومات مل چکی ہیں
کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نیم حکیم کہتے ہیں کہ مشت زنی سے نفس ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ 100 میں سے تقریباً مور دین 95% لوگوں کا نفس ٹیڑھا ہوتا ہے فطری طور پر۔ مشت زنی سے پہلے بھی آپ چیک کر کے دیکھ لیں یہ ٹیڑھا ہوگا، اور یہ زیادہ تر لیفٹ سائڈ کو ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اور جدید ترین ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ یہ مفید ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، میں بھی اب جتنے بھی سیکس کے ماہرین ہیں وہ مشت زنی کو صورت انزال کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ یہ نقصان دہ ہوتا تو کیا کبھی یہ اس کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا تھا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، تو لوگ فوراً عدالت میں چلے جاتے۔